کبھی آپ نے سوچا ہے انسان جینا سے بچنے کا ارادہ تو کر لیتا ہے، لیکن پھر ایک نظر، ایک خیال اور ایک تنہائی اسے دوبارہ اسی گناہ کے قریب کیوں لے جاتی ہے؟ کیونکہ اصل جنگ باہر کی دنیا سے نہیں، اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے دل، اپنی نظر اور اپنے خیالات کی حفاظت کرنا سیکھ لیں تو یہی چیز آپ کو اس گناہ سے بچا سکتی ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ ایک حقیقی حفاظت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جنا اچانک نہیں ہوتا۔ کوئی انسان ایک دن اٹھتا ہے اور فیصلہ نہیں کرتا کہ آج میں اس گناہ میں پڑ جاؤں گا۔ اکثر اس کی شروعات بہت چھوٹی ہوتی ہے، ایک نظر سے، ایک میسج سے، ایک خیال سے، ایک ایسی تصویر سے جسے دیکھنے کے بعد انسان خود کو سمجھاتا ہے کہ اس میں آخر ہے ہی کیا، لیکن یہی سے نفس اپنا کھیل شروع کرتا ہے۔ انسان ایک چھوٹی چیز کو معمولی سمجھتا ہے، پھر وہی معمولی چیز دھیرے دھیرے عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت دل پر حاوی ہو جائے تو گناہ سے بچنا مشکل محسوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، شیطان آپ کو ہمیشہ ایک ہی بار میں بڑے گناہ کی طرف نہیں بلاتا، وہ قدم در قدم آگے بڑھاتا ہے۔ پہلے نظر، پھر خیال، پھر تلاش، پھر بات چیت، پھر تنہائی، اور آخر میں وہ مقام جہاں انسان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے۔ اسی لیے اسلام صرف جنا سے منع نہیں کرتا، بلکہ ان راستوں سے بھی بچنے کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کو اس گناہ تک لے جاتے ہیں۔ کیونکہ جو انسان دروازے کو بند رکھنا سیکھ جاتا ہے، اسے اندر گھسنے والے خطرے سے لڑنا کم پڑتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ صرف جینا مت کرو، بلکہ ہمیں اس راستے کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اللہ انسان کی کمزوری کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ دل کیسے بدلتا ہے، نظر کیسے پھسلتی ہے، اور ایک چھوٹا سا خیال کیسے بڑے فیصلے میں بدل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آج کوئی انسان اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی حفاظت ہے نظر کی حفاظت۔ آپ کا دل وہی چیزیں جمع کرتا ہے جنہیں آپ کی آنکھیں بار بار دیکھتی ہیں۔ اگر آپ کی نظر ہر وقت ایسی چیزوں کے سامنے رہے گی جو آپ کی شہوت کو جگاتی ہیں تو پھر اپنے دل کو پاک رکھنا مشکل ہوگا۔ اس لیے نظر کو روکنا صرف آنکھوں کا کام نہیں، یہ دل کی حفاظت ہے۔ آج ہمارے پاس ایک اور بڑی آزمائش ہے، موبائل۔ ایک چھوٹی سی اسکرین کے اندر پوری دنیا موجود ہے۔ انسان جہاں چاہے جا سکتا ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہی تنہائی کئی لوگوں کے لیے سب سے بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ آپ کمرے میں اکیلے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس وقت آپ کا اصل کردار سامنے آتا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے نیک دکھنا آسان ہے، لیکن اکیلے میں اللہ سے حیا کرنا اصل تقویٰ ہے۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے، جب میں اکیلا ہوتا ہوں اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا، تب میں کیا کرتا ہوں؟ اگر اس وقت بھی آپ کے دل میں یہ احساس زندہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس آپ کے لیے سب سے بڑی حفاظت بن سکتا ہے، کیونکہ انسان کی سب سے مضبوط نگرانی کیمرہ نہیں، اللہ کا خوف ہے۔ دوسری حفاظت ہے تنہائی کو سمجھنا۔ تنہائی ہمیشہ بری نہیں ہوتی، کبھی تنہائی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ رات کی خاموشی میں نماز، دعا اور تلاوت انسان کی روح کو مضبوط کرتی ہے، لیکن وہی تنہائی اگر موبائل، حرام نظر اور غلط خیالات کے ساتھ گزرے تو نفس کے لیے کمزوری بن سکتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خاص جگہ، کوئی خاص وقت یا کوئی خاص ایپ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے تو اپنے لیے حد طے کر دیجئے، ایپ ہٹائیے، فالتو اکاؤنٹس انفالو کیجئے، رات کو موبائل اپنے پاس لے کر اکیلے مت لیٹیے، اپنے ماحول کو بدلیے۔ یاد رکھیے، صرف مضبوط ارادہ کافی نہیں ہوتا، سمجھدار انسان اپنے لیے ایسا ماحول بناتا ہے جس میں گناہ تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ تیسری حفاظت ہے نفس کو بھوکا نہ چھوڑنا۔
बल्कि उसे सही रास्ते पर लगाना। इंसान के अंदर ख्वाहिशें रखी गई हैं, ये खुद गुनाह नहीं है। गुनाह तब बनता है जब इंसान अपनी ख्वाहिश को हराम रास्ता दे देता है। इसलिए अपने नफ्स को दबाना ही मकसद नहीं, उसे काबू करना मकसद है। नमाज की पाबंदी, रोजा, जिक्र, कुरान की तिलावत, अच्छी संगत, मेहनत और अपने दिन को मकसद से भरना, ये सब इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करते हैं जो उसे कमजोरी के वक्त संभालती है। जब इंसान का पूरा दिन खाली होता है, दिमाग हर तरफ भटकता है, फलातू वक्त अक्सर फलातू ख्यालात को जगह देता है। इसलिए अपने दिन को खाली मत छोड़िए, अपने लिए काम रखिए, सीखिए, मेहनत कीजिए, घर वालों के साथ वक्त गुजारिए, इबादत के लिए वक्त निकालिए। आप पाएंगे कि जब जिंदगी का मकसद बड़ा हो जाता है तो छोटी छोटी गुनाह की ख्वाहिशें अपनी ताकत खोने लगती हैं। चौथी हिफाजत है अच्छी संगत। आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं और जिनका मजाक देखते हैं, उनका असर धीरे धीरे आपके दिल पर पड़ता है। अगर दोस्त हर वक्त अश्लील बातें करें, हराम रिश्तों को मामूली समझें और गुनाह को मजाक बना दें, तो दिल की हया कम होने लगती है। इसके उलट अगर आपकी संगत आपको नमाज याद दिलाए, आपको गुनाह से रोके और आपको अल्लाह की याद दिलाए, तो यही दोस्ती आपके लिए रहमत बन सकती है। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि आपका दोस्त आपके साथ हंसता कितना है, ये भी देखिए कि वो आपको अल्लाह के करीब करता है या दूर। पांचवी और सबसे अहम हिफाजत है अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करना। कई लोग गुनाह छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने इरादे की ताकत पर भरोसा करते हैं। कुछ दिन रोकते हैं, फिर वही चीज वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान कमजोर है, उसे अपने रब की मदद चाहिए। जब दिल में अल्लाह की अजमत बढ़ती है तो गुनाह की चमक कम होने लगती है। जब इंसान ये सोचता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरी हर बात जानता है, मेरे छुपे हुए अमल से भी वाकिफ है, तो फिर वो उस चीज से बचने लगता है जिसे पहले वो अकेले में बेफिक्री से कर लेता था। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझिए, अल्लाह का खौफ आपको अल्लाह की रहमत से मायूस करने के लिए नहीं है। अगर आप गिर चुके हैं, अगर आपने गुनाह किया है, अगर आपको लगता है कि मैं बार बार वही गलती करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए वापसी का दरवाजा बंद हो गया। नहीं, जब तक जिंदगी है तौबा का रास्ता खुला है। शैतान चाहता है कि पहले वो आपसे गुनाह करवाए और फिर आपके दिल में ये डाल दे कि अब तुम बहुत दूर जा चुके हो, अब अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, अब तुम्हारी तौबा का कोई फायदा नहीं। इस धोखे में मत आइए। गुनाह के बाद वापस लौटना कमजोरी नहीं, बल्कि ईमान की जिंदगी की निशानी है। गिरकर उठना सीखिए, हर बार तौबा कीजिए, अपने रब के सामने रोइए, उससे मदद मांगिए और उन रास्तों को बंद कीजिए जो आपको बार बार उसी गुनाह तक ले जाते हैं। लेकिन तौबा का मतलब सिर्फ जुबान से माफ कर दे कहना नहीं। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने फैसले भी बदलने होंगे। अगर कोई नंबर आपको गुनाह की तरफ ले जाता है तो उसे हटाइए। अगर कोई अकाउंट आपको गिराता है तो उसे ब्लॉक कीजिए। अगर कोई जगह या माहौल आपको कमजोर करता है तो उससे दूरी बनाइए, क्योंकि सच्ची तौबा सिर्फ आंसू नहीं, एक नया रास्ता चुनने का नाम भी है। और अगर आप शादी की उम्र में हैं और हालात इजाजत देते हैं तो हलाल रास्ते को गंभीरता से सोचिए। इंसान की फितरी जरूरतों को नजरअंदाज करना हल नहीं। इस्लाम ने निकाह को पाक रास्ता बनाया है। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और अपने लिए हलाल रास्ते की कोशिश कीजिए। और अगर अभी निकाह मुमकिन नहीं तो अपने नफ्स को काबू करने की कोशिश कीजिए। रोजे के जरिए अपने अंदर सब्र पैदा कीजिए, अपनी नजर की हिफाजत कीजिए, अपनी तन्हाई को पाक कीजिए और अपने दिल को जिक्र से जिंदा रखिए। एक और खतरनाक चीज है, बस एक बार यादरान 200 दंदार रखिए। बहुत से गुनाह इसी एक जुमले से शुरू होते हैं, बस एक तस्वीर, बस एक वीडियो, बस एक चैट, बस एक मुलाकात, बस एक बार। लेकिन नफ्स को अगर एक बार रास्ता दे दिया जाए तो वो दूसरी बार और आसानी से वही चीज मांगता है।
اس لیے گناہ کے ساتھ بات چیت مت کیجیے، اسے چھوٹا مت سمجھیے، شروعات میں ہی رک جائیے۔ اگر کوئی حرام خیال آیا ہے تو گھبرائیے نہیں، ہر خیال پر انسان کا گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر اس خیال کو پالتے رہیں، اسے بڑھاتے رہیں اور اس کے پیچھے چل پڑے تو یہی جگہ خطرے کی بن جاتی ہے۔ خیال آیا، ترنت دھیان بدل دیجیے، اٹھیے، وضو کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، باہر جائیے، کسی اچھے کام میں لگ جائیے، اپنے دماغ کو دوسری دشا دیجیے۔ آپ کو ہر جنگ اپنے دماغ کے اندر بیٹھ کر نہیں لڑنی، کبھی کبھی جگہ بدلنا بھی جنگ جیتنے کا حصہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں کہ آپ کو کبھی گناہ کا خیال ہی نہ آئے، آپ کی طاقت یہ ہے کہ خیال آنے کے بعد آپ اس کے پیچھے جانے سے انکار کر دیں۔ شاید آج آپ اپنے بارے میں نراش ہیں، شاید آپ کو لگتا ہے کہ میں بدل نہیں سکتا، شاید آپ کئی بار توبہ کر چکے ہیں اور پھر وہی غلطی ہو گئی، لیکن اپنے بارے میں یہ فیصلہ مت کیجئے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ کا عتیت آپ کی پوری پہچان نہیں ہے، ایک گناہ آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر آپ نے آج واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تو آج سے آپ کی کہانی بدل سکتی ہے۔ آج اپنے موبائل کو دیکھیے اور خود سے پوچھئے، میری اسکرین مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا گناہ کے قریب؟ اپنی سنگت کو دیکھیے اور پوچھئے، یہ لوگ میری حیا بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ اپنی تنہائی کو دیکھیے اور پوچھئے، جب کوئی انسان مجھے نہیں دیکھتا کیا میں اس بات کو یاد رکھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اسی راستے پر رہنا چاہوں گا؟ ان سوالوں سے بھاگیے مت، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچا سوال انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ جناح سے بچنے کی سب سے بڑی حفاظت صرف ڈر نہیں، اللہ سے گہرا رشتہ، اپنی نظر کی حفاظت اور اپنے نفس پر قابو ہے۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یاد رکھیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب نفس کہے کہ بس ایک بار اپنے رب کی یاد کیجیے، جب شیطان کہے کہ اب بہت دیر ہو چکی، اللہ کی رحمت کو یاد کیجیے، اور جب آپ گر جائیں وہیں پڑے مت رہیے، اٹھیے، وضو کیجیے، توبہ کیجیے، اپنے راستے بدلیے اور پھر چل پڑیے، کیونکہ پاکیزگی صرف گناہ سے دور رہنے کا نام نہیں، یہ اپنے رب کے قریب ہونے کا نام ہے۔ آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجیے، میں اپنی نظر کی حفاظت کروں گا، میں اپنی تنہائی کی حفاظت کروں گا، میں اپنے موبائل کی حفاظت کروں گا، میں اپنی سنگت کی حفاظت کروں گا، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے دل کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ راستہ آسان نہ ہو سکتا ہے کئی بار نفس آپ کو کھینچے، ہو سکتا ہے آپ کو بار بار اپنے آپ سے لڑنا پڑے، لیکن یاد رکھیے، ہر بار جب آپ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کو چنتے ہیں، آپ اپنے نفس پر ایک جیت حاصل کرتے ہیں، اور شاید یہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو آج صرف سن کر مت جائیے، اپنے اندر ایک بدلاؤ کیجیے، ایک حرام چیز چھوڑیے، ایک غلط اکاؤنٹ ہٹائیے، ایک بری سنگت سے دوری بنائیے، ایک نماز کی پابندی شروع کیجیے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے رب سے اکیلے میں کہیے، یا اللہ